نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک یا مرشد لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. عزیز دلائے کہ اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ نے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر سوچ خیال فکر اور تصور دے بارے کچھ مختصر عرض کریں گے. قرآن کریم دی سورہ نساء دی 82ویں آیت پاک جی میں تلاوت کروں گا تو سنن کا شرف حاصل ہے. اس آیت پاک میں فرمایا کیا تسی قرآن دے اندر غور نہیں کرتے؟ یعنی قرآن دے اندر فکر نہیں کرتے؟ اسی طرح ہی سورہ رب نے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 10 وچ بھی فرمایا افلا تعقلون کہ کیا تسی عقل تو کم نہیں لیندے ہوگے؟ سورہ انعام دے اندر بھی سورہ رب نے فرمایا افلا یتفکرون کیا تسی غور نہیں کرتے ہوگے؟ سورہ روم دی آیت نمبر 8 وچ بھی سورہ رب نے فرمایا کیا تسی اپنے نفساں دا خیال نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر جڑا وہ انسان دے ذہن دے اندر ہوندا ہے. سوچ خیال دا تعلق بھی ذہن نال ہے، تصور دا تعلق بھی ذہن نال ہے. انسان دے ایک سر دا دماغ ہے، وہ اندر ذہن ہے. ایک انسان دے دل دا دماغ ہے، وہ اندر ذہن ہے. یعنی یہ ذہن بھی دو حصے ہیں، شعور ہے کہ لا شعور ہے. ایک کانشیس مائنڈ ہے، کانشیس مائنڈ ہے. ظاہری شعور تقریباً 10% ہے، باقی 90% ہے تقریباً. اور آج دی سائنس نے انہاں گلاں نوں تسلیم کیتا کہ انسان دے ذہن چ ہر ویلے 70,000 خیالات 24 گھنٹے جاندے رہندے ہیں، تحلیل ہوندے رہندے ہیں. لیکن اگر 17 گھنٹے کسی خیال کی طرف انسان توجہ کر لے وہ انسان دے اندر سیو ہو جاتا، وہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے، وہ انسان دے انکانشیس مائنڈ دے اندر جا کے طے چ بہ جاتا. تو جی انسان ہے وہ سوچ فکر کرتا رہتا، مزید غور کرتا، وہ اندر مزید گہرائی چ جاتے رہتے ہیں. انسان کی شخصیت جڑی ہے یہ سوچ والی بنتی ہے، سوچ ہی سب کچھ ہے. غور کیا گیا جیسا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ تہاڈی اصل ہستی جڑی ہے وہ تہاڈی سوچ ہے، باقی تو ہڈیاں گوشت ہی ہے. تو جو انسان سوچتا ہے وہ عمل کرتا، جو عمل کرتا وہ نتیجہ نکلے گا. منفی سوچ کا نتیجہ برا نکلے گا، مثبت سوچ کا، پازیٹو سوچ کا اچھا نتیجہ نکلے گا.
لیکن اللہ رب العزت نے سانو تعلیم دیتی ہے ایمان جڑا ہے وہ سانو ساریا سوچوں توحیدی بنا، یعنی ایمان جڑا انسان کی سوچ کا کانٹا بدل دینا، ماسو اللہ کے شیطانی نظاموں تو کھڈ کے اللہ نے جوڑ دینا ایمان جڑا۔ جب ایمان کی روح حاصل ہوتی ہے عشق مولا واللہ زنام انہوں شب ہو بل اللہ، جب انہوں حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے سنی رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیا طریقہ ہو جاتا ہے قرآن سے بچ سکتا، تو انسان راہ مردا مسافر بنا کے دن رات تلاشی مولا بھی لگا رہتا۔ تاہی کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پایا سراب زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن، تو آیا اسیر مکان لا مکان سے دور رہی جلوہ گاہ تیری خاک باہ سے دور نہ ہے، جنہیں میں ڈور دیتا آسمانوں میں زمینوں میں نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، حدید کا بھی شاعر بھی آنکھوں کو بند کرا دیکھنا یہی طرح دیکھا کرے کوئی دل نینا بھی کر خدا سے طلب آپ کا نہیں دل کا نور نہیں۔ بار صرف اپنے قرآن سے دس سکتا ہے انسانوں میں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیا کا طریقہ بھی دس سکتا کہ اپنے پیارے مرشد بناؤ، میرے پیارے حبیب کی بار خود میرے فضل و توفیق نہیں تھی میری بارے میں تک پہنچ کے میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو۔ یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ سوچ جڑی ہے یہ انسان خود سوچتا، تو جب کوئی سارا سکن سوچ لینا تو وہ اندر سیو ہو جاتی، سوچ اندر ویو چڑھتی رہتی ہے، جیسی سوچ ہے ویسے نتائج۔ خیال جڑا یہ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، سوچ ارادے نہ ہوتی ہے، تصور ارادے کا تعلق رکھتا ہے، فکر ارادے کا تعلق رکھتا ہے۔ تو جب انسان خیال جڑا ہے یہ انسان کے اندر جو کچھ سیو کیتا ہوا ہر کانسی مار کے ویسے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے ہو یا برے، یا باہروں شیطان جڑا یہ اندر پروگرام سڑتا رہتا ایسا بس کرتا ویسے خیال انسان دے ذہن کی سکرین کے اندر رہتے ہیں، یعنی خیال جڑے غیر ارادی طور پہ آتے ہیں، لیکن جو کچھ اندر سیو کیتا ویسے خیالات جو بلبلے وہ لہرا اٹھ کے ذہن کی سکرین پہ ویسے خیالات جملے الفاظ تصویریں بناتی رہتی ہے۔ باہر جو شیطان کی طرف یا کسی انسان کی طرف جیسا کہ انسان دور بیٹھا تو کسی انسان کے بارے سوچتا تو ذہن جو لہرا اٹھتی ہے چونکہ وہ دینی میں بھی زیادہ تیز سفر کرتی ہے، وہ انسان کے ذہن پہ پہنچ جاتی ہے فوراً۔ یا انسان بیٹھا اچانک کسی کا فون آ جاتا تو سوچتا ہے تو وہ بارے جہد بارے سوچتا تو فون آ جاتا پھر ذہن سے اٹھ کے لہرا تک جاتی ہے خیال فوراً اور فون کر لینا۔ یہ کائنات انسان کی جسم ہر چیز جڑی ہے غیر میری لطیف لہرا انرجیاں بھی بنی ہوئی ہے، جنہیں بھی کوانٹم ذرات ہے اور آئٹم ہے کائنات یہ سارے یہ لہرا میں اور ابھی ساتھ تسلیم کر لیا۔ تو 1400 سال پہلے سے رب نے قرآن سے دسے اللہ میرے سماوات آخر ہزار باطن، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول بھی آخر بھی ہزار بھی باطن بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نور حقیقت محمدیہ ظہور ہے، اللہ کے نور والی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئی قرآن سننے کی ثابت ہے، اور نور حقیقت محمدیہ بے روارات بھی اکثر ظہور کائنات جو کچھ بھی ہزاروں بات ہے باہر خیال جو ہے غیر ارادی طور پہ سارا ہوتا سوچ ارادہ کر سوچتا ایک فکر جو ہے وہ انسان خود غور کرتا ہے، یہ نہیں کسی سوچ کی گہرائی جانا یہ فکر ہے۔ تصور بھی انسان ارادے کا کرتا ہے، جو شاید چاہتا ہے ویسے تصور کرتا ہے، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتا ہے اور آپ بھی اتباع کرتا ہے تو پاک کثرت نہ پڑھتا ہے تو ماشاء اللہ تو منہ موڑ کے تو یہ تصور اس میں محمد بھی پہنچائی مصطفیٰ بھی پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم، تصور اللہ کی حضوری بھی پہنچا دینا جب انسان قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، ریاض کے مجاہدات مراقبات اسباب پر بغلات کرتا ہے، اپنے پورے مرشد کی زیر اگلا میں اپنے پورے مرشد کو توحیدی کریکشن
حاصل کر کے اللہ چندے کی بوٹی لوا کے میری جان اپنے اندر لوا کے شیطانی میرے ورگا نہ پھر رابطہ ٹوٹ جاتا توحیدی رحمانی محمدی قرآنی میری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے گا راہی بڑا مسافر بڑھ جاتا تلاشی مورے لگ پہ جس مقصد واسطے اللہ نے بھی پیدا کیا آئنسٹائن سائنسدان ہوا بہت بڑا سب کو پتا ہے کہ آئنسٹائن یہ کہنا کہ تخیل جڑا علم تو بالا تارا انسان کے حواس خمسہ جڑے ہے ذرائع علم ہے یہ ذریعے انسان کو اطلاعات مل گئی ہے اور پھر لہرا بارہ جڑی آدی یا اندر آدی انسان کی ذہن پہ الفاظ جملے تصویریں بن گئی انسان کے شعور کے سارا سیکنڈ توجہ کر لے تو شعور چ لاشعور کے اندر اتر جاتی تو جتنی بھی تخلیقات ہے وہ ساریا خیال نال تعلق رکھ دیا شعور لاشعور مرکزی کردار ہے انسان کی سوچ خیال فکر اور تصور واسطے خیال کی پرواز جڑی ہے بہت بلند ہے جب کہ تصور کی دنیا جڑی محدود ہے جب انسان کو خیال پہلے پہلے بڑا جا خیال آتا ہے انسان میں اندروں آ گئی یا باہروں آ گئے پھر ہولی ہولی پختہ ہو جاتا جب وہ بارے سوچتا انسان اس پہ عمل کرتا تو پھر یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں جیسی سوچ سی ویسے نتائج انسان کے اندر سے رب نے نفس بارہ رکھا ہے یہ اندر بے شمار خواہشاں پیدا ہوں گئی ہے تو رب نے منع کیا کہ نفس بارہ کی خواہش پہ عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ روک دو ہمیشہ نفس بارہ نے مطمئنہ بناؤ اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو انسان نے اندر چالتا ہے خیال اندر رہتے ہیں نفسانی خیال بھی اندر آتے ہیں شیطانی خیال اندر بھی آتے باہروں بھی آتے ہیں ملکی خیال فرشتوں طرف آتے ہیں اور یہی خیال ہے روحاں طرف آدھے رحمانی خیال اللہ طرف الہام آتا یہ رہنمائی واسطے تو شاعر جڑا ہے وہ تصور خیال دے جذبات نو دے احساس نو شعر دے وچ ڈال دیندا مصور نو تصویر وچ ڈال دیندا کیونکہ جدوں انسان الفاظ سٹیج جانا مراد دے اندر استغراق دی کیفیت تاری ہوندی ہے ظاہری شاعری دا معطل ہو جاتا تو اس جو بھی انسان تصور کرتا وہ فوری وہ پیغام شروع ہو جاتا انسان دے اندر وہ لہرا اٹھنی شروع ہو جاتی ہے اگر انجام کا پروگرام ہے یا اخراج کا پروگرام ہے ویسا ہی شروع ہو جاتا پروگرام جہاں بھوکا خیال ہے انسان کے اندر آتا پیاس ہے یہ بھی ایک خیال ہے انسان کے اندر اٹھتا تباہی ضرورت ہے وہ انسان پوری کرتا تو جب انسان ہے یہ چیز خیال میں پختہ کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تو کبھی نہ فرمانیاں نہیں کرے گا کہ انسان کا کسی چیز کا خیال آ جاتا تو سمجھ لو وہ یاد کر رہا سوچ جڑی ہے بہت طاقت رکھتی ہے خیال بھی طاقت رکھتا ہے فکر بھی طاقت رکھتا ہے تصور بھی طاقت رکھتا ہے یہ بارے میں پچھلے موویاں بڑا ریکارڈ کی اگر کوئی چاہتا ہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے یہ کائنات جڑی ہے ظاہر باطن جو کچھ بھی ہے یہ بھی سوچ ہی کا نتیجہ انہیں رب نے سوچا کون فرمایا اور یہ سلسلہ ظہور چ آ گیا اور آ رہا تو جو جیسا انسان سوچ رہا تو دماغ میں ویسے کیمیکل پیدا ہوتے رہے اچھا سوچ رہا تو شفا بخش کیمیکل پیدا ہوتے ہیں برا سوچ رہا تو زہریلے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں انسان میں بیماریاں جو مبتلا کر دیا اللہ پاک نے سانو قرآن کو دسیا یا تو بہت لگا ہے تبدیل ہے وا الہ رب کا فرق ہے
کہ تہاڈیاں امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز محور فقط میری ذات ہونی چاہیے. ہر ویلے میری سوچ رہو تاکہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے. تو خلقی سوچاں تو بچو، نفسیہ سوچاں تو بچو. قوت متخیلہ بڑی زبردست قوت ہے انسان کے اندر. تو سوچاں دے، خیالاں دے، فکراں دے، تصوراں دے اثرات جڑے آ ظاہری بات نہیں، روحانی نفسیاتی ہوندے نے جڑے انسان پہ اثر انداز ہوندے نے. اور یہ ساری چیزوں کا تعلق جڑا سوچ دا، خیال دا، فکر دا، تصور دا انسان کے ذہن نال ہے. جی شاعر نے آخیا میں خیال ہوں کسی اور کا، میری سوچ کا کوئی اور ہے. تو انسان کو چاہیے اپنی سوچاں جڑیاں وہ قرآنی اور محمدیاں کرے، توحیدی کر لے. خیال کے بارے شاعر نے آخیا سی خیال یار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں ہم جنہیں زمانہ سمجھتا ہے انہیں کوئی کام نہیں. کہ اللہ والے کا ہر ویلے اللہ کے خیال جو رہتے رہے، اللہ بھی سوچ رہتے ہیں. بقول شاعر کہ میں سوچ کا محور، میری سوچ کا محور تجھی تک ہے، میں کسی اور کو اہم سمجھوں. یعنی میں کسی اور کو نہیں سمجھتا سچا صوفی کہنا مولا سونا میرے واسطے تو ہی کافی ہے. تو تصور کے بارے چاچے غالب نے فرمایا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. سچا صوفی، سچا مومن، سچا مسلمان ہر ویلے اللہ رسول کے تصور کریں، پیرو پیشوا کے تصور کریں. تو پیرو پیشوا کی سوچ افکار نظریات وہ اندر رج بہ جاتے، فراف شاخ ہو جاتا. تو پھر فراف رسول ہو جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار سوچ و افکار انسان کے اندر رج بہ جاتے ہیں، آپ کی اطاعت کے اندر فراہ ہوں تو یہ دھیان جڑا یہ سوچا امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز محور اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. پھر فنا فلا ہوں پھر بقا بلا بھی کمال حاصل کرتا. پھر پیشوائے نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضوری خدا بھی پہنچا ہوں. اللہ پاک کی صدق سچائی دیکھتے ہوئے اپنا پھر دیدار کرا رہے. پھر بھی مانے حقیقی عرفان حقیقی حق یقین فنا فلا بقا بلا پھر بھی کمال حاصل ہوتا. سوچ بدلنے والی انسان بدل جاتا. ایمان جو انسان کی سوچ کا کاٹا بدلتا. ماسو اللہ سے ہٹا کے اللہ طرف لاؤ رہو. اسی طرح کوئی عام اپنی زندگی بھی اگر کوئی اپنی زندگی تبدیلی چاہتا ہوں چاہیے اپنی سوچ بدل لے. تو جیسی سوچ بدلے گا ویسے اعمال و نتائج شروع ہو جانا چاہیے. انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ خلقی سوچا تو نکلے اور اپنی سوچاں توحیدی کر لے، فلا ہو جائے تاکہ مقابلہ کا کمال حاصل کر سکے. دیدے مولا بھی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا. اسلام جڑا توحید جڑی لا الہ الا اللہ انسان کی سوچاں نوں بدلدا. نفس و شیطان دنیا پجاریاں خلقی اسباب روا ماسو اللہ تو کڈ کے اللہ کا کر دیندا. تو پھر جب انسان دیا سوچا نہیں امیداں آرزواں دا مرکز محور اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، پھر اندر دی ہر لہر جو نعرے اٹھتے ہیں اللہ بس باقی سب ہوس ہے. اور دن رات تلاشی مولا چ لگا رہتا ہے. تو جب انسان کے اندروں سوچ دیا لہر اٹھ رہی اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہیں، اللہ پاک اوپر خصوصی توجہ فرما رہے اور صدق سچائی دیکھ دے مہربانی اتنے فرما اللہ پاک. ایک انسان کسی انسان کے بارے سوچتا ہے ذہن جو اٹھ رہی لہروں کے ذہن تک جانے جانا اور شعور ذہن بھی سکرین کے اتنے وہ خیال بنتا کرو. جی انسان خدا مس ہو جاتا بھی امیداں آرزواں مرکز محور اللہ کی ذات ہو جاتی ہے
تو پھر میرے مولا بھی پھر ہی نعمت آتی ہے انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے یا باطنی حواس کے ذریعے جو اطلاعات یا لہرا کے ذہن کی سرین بھی آتی وہ خیال بن رہی ہے پھر وہ سوچ بن گئی ہے مزید غور کرتا ہے فکر بن جاتی ہے تو جو چاہتا ہے جس چیز کا تصور کرتا ہے تو پھر وہ چیز بظہور شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان وہ چیز حاصل کر لینا ہے یہ اطلاعات ذہن کی سکرین بھی آتی ہے تو انسان کے ذہن کی سکرین میں ہلچل بچ جاتی جی انسان پانی کینکر سڑک دارے پڑنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جڑا اگر باطنی علم حاصل کرنا چاہتا ماورائی علم حاصل کرنا چاہتا ماورائی صلاحیت اپنے اندر بیدار کرنا چاہتا تو انسان کو چاہیے پھر مراقبہ کرے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کا تصور کرے لیکن نعمت ہی ہون گیا اگر انسان مراقبہ کرے گا ذہنی یکسوئی حاصل ہو انسان ذہن کے خیالات تک توجہ نہ دے جیسا کہ معلوم نے فرمایا چشم بند یا گوش بند یا لب بند گرنا بینی نور حق مر من بے خند معلوم فرما دیا آنکھ کانل منہ بند کر لا تو پھر ہی تو نور ہے حق نظر نہ آئے تو پھر تو بہتے ہنسی بال آئی بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہوئی ہے کہ انسان میں چاہیے کہ اپنی سوچا خیالہ فکرہ تصورہ مرکز نظر اللہ کی ذات میں بنا لے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے تاکہ جلدی آنے جلدی آخا بھی بارے میں نعمت حاصل ہو سکے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا لیکن اس طرح پھر لوگوں یہاں جو روزے واسطے دل دے نال زبان نہ دے نال دل کی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا دوریا نہیں ہو رہا لیکن چو دینا ہو روزے لست طالبان دنیا نے نفس پرستان نے شیطان کے پجاریاں نے کہیں اتنے بھی بلا کے ایسے دنیا میں ہمیں محنت پچھلتا ہو گئے تھے لیکن اتمام حجت سے اللہ پاک نے پھر دنیا میں بھیجا کہ ایمان لاؤ توبہ کر لو موقع آ گئے لیکن جنہیں دل مر چکے ہیں انہیں اس پاس نہیں انہوں نے دنیا مرضی دعوت دے گا لیکن باہر اتمام حجت واسطے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان تک اللہ کا پیغام پہنچا دے تاکہ اس سلامتی کے گھر میں پہنچ جانا حضوری خدا جل شان اور کامیاب ہو جانا اللہ خود قرآن سے فرمانا کے بعد تو اپنے سلامتی کے گھر ترندا میں بننا آ جاؤ تاری بہتری یہ ہے نہیں کہ دنیا دکھا غمہ مصیبت ٹینشن پریشانیاں مسائل مشکلات مسائل جسمانی روحانی نفسیاتی